موبائل ایپلیکیشنز فری کیوں ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سوشل نیٹ ورک کی سائٹس آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں؟ آپ سے یہ سوال پوچھنے والے کا نام ڈاکٹر عبدالکافی ہے۔ آپ 66 سالہ مشہور و معروف مصری عالم دین اور مبلغ اسلام ہیں۔ پوری دنیا میں عام طور پر اور عرب دنیا میں خاص طور پر اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ قرآنی معجزات پر بیان تو خیر آپ کی شناخت ہی ہے۔ کئی کتابوں کے منصف کے علاوہ کئی ٹی وی پروگرامز الوحد الحق، ازا دیننا، صفود الصفوت آپ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ ان سوالات کا جواب یوں دیتے ہیں: جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجیے گا کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، بلکہ سامان آپ ہیں جسے خریدا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے، توجہ دیجیے اور غور کیجیے۔ مثال کے طور پر موبائل ٹیلی فون اس دنیا میں اٹھائی جانے والی ایک ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے آخرت میں یہ اٹھائی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو۔ بس کچھ اور نہ کیجیے، صرف اس کا استعمال ہی اچھا کرنا شروع کر دیجیے۔ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی قسم کے دیگر پروگرام ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے بڑے قد آور لوگوں کے اخلاق ڈوب کر مر گئے، اور جن کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں، کچھ اچھی خاصی عمروں والے لوگ بھی تھے۔ یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو آپ کلپس دیکھتے ہیں، جو آپ وائرل ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ سب انہی ایپلیکیشنز کا نتیجہ ہے۔ اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ اگر تجھے اس ہلاکت سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا۔ اگر رکنا تو اچھے اچھے صفحات پر، جن سے پہلے تجھے فائدہ ملے اور بعد میں تیرے توسط سے دوسروں کو۔ ان چیزوں میں مکھی کی طرح نہ بن کے رہنا جو ہر اچھی اور بری چیز پر ٹھہرتی ہے، بیٹھتی ہے۔ ایک جگہ کی بیماریاں دوسری جگہ ایسے لے جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے۔ یہاں کوئی بھی اپنا سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے جس کا آپ کو علم نہیں، جس سے آپ مکمل بے خبر ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنے مال کے بدلے میں آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کے دل میں شک و شبہ کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجئے گا کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے۔ خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ ان میں سے کچھ ہی خیر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، ہیکر، بربادی اور تباہی کا کام کرتے ہیں۔ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے باز رہنا، غلط چیزوں کی کاپی پیسٹ سے دور رہنا، جان لینا کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی۔ نیٹ سے سامان پرکھ کر لینا کہ جسے آگے پھیلانے جا رہے ہو وہ کسی قبیل کی ہے، کیونکہ لینے والا وہ چیز آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا۔ کہیں تبصرہ کرنا یا کمنٹ پیش کرنے سے قبل دیکھ لینا کہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں۔ جو کچھ کھلی آنکھ سے نظر آ رہا ہو اس پر کسی دوستی اور تعلق کی وجہ سے پردہ پوشی نہ کرنا، نہ ہی کسی کی شخصیت کا تصور اس کی تحریروں کے مطابق باندھ لینا، کیونکہ لوگ اپنے چہروں پر پردہ چڑھا کر رکھتے ہیں، تصویریں ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں، باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اخلاق کو مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں، جھوٹ پر سچ کی ملمہ کاری کرتے ہیں، رواداری اور اخلاقیات کا چورن ڈالتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے عالم دین دکھائی دیتے ہیں جن سے دین بھی برات مانگتا ہے۔ ان میں کئی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بدصورتی بھی پناہ مانگتی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے بہادر دکھائی دیتے ہیں جن سے بزدل بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بس کچھ ایسے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو، جو اپنے نام کی جگہ مستعار نام استعمال کرے، اس سے بھی بچ کے رہنا،
کیونکہ انہیں تو اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی ایسے پر یقین نہ کرنا جو اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہا۔ خبردار اپنا نام بدل کر ایسا کوئی کام نہ کرنا جو تو اپنے اصلی نام سے کر سکے، کیونکہ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کی خبر رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے کو ایذا رسانی کے در پہ نہ ہونا جس نے تجھے ایذا پہنچائی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے اور تو اپنی شخصیت کی، اور تو اپنے اخلاق کے مطابق چل، نہ کہ کسی کے اخلاق کے مطابق۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لے، ادھر تو لکھنا ہے، ادھر تیرے فرشتے لکھتے ہیں، اور تم دونوں کے اوپر اللہ ہے جو سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ تیری طرف سے ڈراتی ہے وہ انٹرنیٹ کے سمندر میں حرام کا دیکھنا، فسق و فجور کا مشاہدہ کرنا اور راہ راست سے اعتراف کرتی چیزوں میں پڑ جانا ہے۔ اگر تجھے لگے تو غلط نہیں کر رہا تو پھر خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ دے، اور اگر تجھے لگے کہ تو غلط کر رہا ہے تو پھر اس سے دور بھاگ، بالکل ایسے جیسے کوئی خونخوار جانور کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ تو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، نہ کہ انٹرنیٹ تجھے استعمال کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بات بالکل اس کے الٹ ہے۔ انٹرنیٹ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ ہمیں وہ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ نہیں دکھاتا جو ہم چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے ہم سب کو اپنے جادو میں جکڑ دیا ہے۔ ہم کھٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ ہم فری ایپلیکیشن استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ کو علم نہیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے۔ آپ کی فوٹو گیلری تک اس ایپلیکیشن کی رسائی ہے، آپ کے کیمرے تک اس ایپلیکیشن کی رسائی ہے۔ آپ کا فون اگر بند ہے تب بھی وہ ایپلیکیشن والے آپ کے فون کے کیمرے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ان کے علم میں ہے۔ تو انٹرنیٹ ایک جادو ہے، ایک سمندر ہے۔ جو بھی کیجئے سوچ سمجھ کر کیجئے۔